بحمدللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا درس سیرت جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم نے گزشتہ نشست کے اندر جو ہماری بارشوں سے پہلے والی جو نشست تھی اس میں ہم نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے حوالے سے واقعات اور آپ کی ہجرت مدینہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بنیادی گفتگو کرنے کی سعادت پائی، اور گزشتہ ہفتے ہم نے شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ معراج کو اور واقعہ معراج پر کیے جانے والے اعتراضات و جوابات کو ایک نشست کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس شب میں ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو دو واقعات، کیونکہ واقعات تو کثیر ہیں لیکن دو واقعات ایسے ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں کہ جنہیں ہم نے یہاں ذکر کرنا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف بڑھتے ہیں تو پیچھے مکہ کے اندر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے رفیق کو، ان کے ساتھی کو پکڑ کے لائے گا، اسے جو ہے وہ اتنا مال دیا جائے گا، اسے اتنی دولت دی جائے گی، طرح طرح کی لالچیں جو ہے وہ مکہ میں مشہور ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایک شخص مکہ کے اندر ہوتا ہے جو ایک بڑا اہم اور بڑا مضبوط جاسوس ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا تیز جاسوس ہوتا ہے اور جو ہے وہ بہت ذہین و فتین ہوتا ہے۔ سراقہ بن مالک ایک بندے سے سنتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ دو لوگوں کو فلاں رستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یہ گمان ہے کہ شاید یہ جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھی ہیں۔ اب سراقہ نے وہ انعامات کا سن رکھا ہوتا ہے، تو سراقہ اس بندے کو جو ہے وہ کنفیوز کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں، جس کو تم نے دیکھا ہے وہ محمد نہیں ہو سکتے، وہ تو وہ دو لوگ تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھے، یہ وہ ہوں گے۔ اور وہ اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے کچھ دیر تک، اور اس کے بعد جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ایک نیزہ ہاتھ میں لیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے، اور وہ جاسوسی میں اور ذہانت میں اتنا ذہین و فتین ہوتا ہے اور اپنی جاسوسی میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ وہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ صحیح لوگوں کا تعاقب کیا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل پیچھے پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اب ایک نیزہ یا دو نیزے کے فاصلے ہیں، چونکہ روایات کئی ساری ہیں، میں اس میں تطبیق کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ہمیں پکڑنے کے لیے بڑا قریب آ چکا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ ان سے کہتے ہیں جو غار ثور میں آپ نے کہا ہوتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر مت ڈرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سراقہ کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے چاروں ٹانگیں سمیت زمین میں دھس جاتا ہے۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ سراقہ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ غلط شخصیت کا پیچھا کیا اور میں نے غلط بندے کو فالو کیا، یعنی غلط اس اعتبار سے کہ میں نے جس کو فالو کیا وہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے، اور غلط اس اعتبار سے کہ میں فالو کرنے میں غلطی پر ہوں، یعنی میں جس شخصیت کو فالو کر رہا ہوں یہ میں غلطی پر ہوں، اسے یہ احساس ہوتا ہے۔ تو سراقہ جو ہے وہ فوراً اپنے دل میں جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ پیچھا نہیں کرے گا، تو جو ہے وہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن دوبارہ لالچ جاگتی ہے، پھر دوبارہ یہی نیت کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ لے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لے گا۔ دوبارہ اس کا گھوڑا اس کی نیت کرتے ہی زمین میں دھس جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا گھوڑا زمین میں ہوتا ہے، وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہتا ہے الامان الامان، مجھے آپ سے امان چاہیے، آپ میری بات سنتے جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ غلطی پر تھا اور میں جو ہے وہ اپنے اس معاملے سے رجوع کرتا ہوں، آپ مجھے امان لکھ کر دے دیجئے کہ آپ نے مجھے امان دی، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں، ابھی سراقہ کے الفاظ ہیں جو میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مکہ پر قابض ہوں گے اور مکہ کو آپ فتح کر لیں گے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مکہ پر جب فتح یاب ہو جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ مجھے آپ کی امان کی ضرورت ہوگی، تو آپ اپنی امان جو ہے مجھے لکھ کر دے دیں، میں جو ہے وہ آپ
کی امان میں آنا چاہتا ہوں، تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراقہ کے لیے امان لکھ دیتے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اس کے لیے امان لکھ دیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مطابق یا آپ کے غلام عامر بن فہیرہ روایت کے مطابق وہ جو ہے وہ سراقہ کے لیے جو ہے وہ امان لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سراقہ کو کہتے ہیں کہ اے سراقہ وہ کیا عظیم وقت ہوگا، وہ کیا سنہرا وقت ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کسریٰ جو ہے وہ شام کا یعنی پرشین امپائر کا جو سپر پاور ہوتی ہے اس کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے، کسریٰ بن ہرمز، اور یہ کسریٰ بن ہرمز اس وقت کا سب سے طاقتور ترین شخص ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کسریٰ بن ہرمز جو ہے وہ سب سے بڑی سپر پاور کا بادشاہ ہے، اور اس کے کنگن اور اس کے تاج اور اس کی جویلری اور اس کا سونا چاندی بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ اتنے بڑے سونے کے کنگن پہنتا ہے کہ جو بڑے قیمتی اور بڑے بھاری ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے کہتے ہیں کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں۔ سراقہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کسریٰ بن ہرمز کی بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ وہی کسریٰ ہے کہ جو سپر پاور ہے، یہ وہی کسریٰ ہے کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس وقت؟ سرکار کہتے ہیں ہاں میں اسی کی بات کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ وعدہ جو آپ نے کیا ہے مجھ سے کہ کسریٰ بن ہرمز کے کنگن میرے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ لکھ کر دے دیں مجھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لکھوا دیتے ہیں کہ من محمد بن عبداللہ الی سراقہ بن مالک، اور پورا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا کے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک روایت یہاں پر یہ ہو گیا، ابھی ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں دین پھیلانا یہ سیف نہیں رہا۔ مکہ کے کفار جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اور آپ کے صحابہ مکہ میں، خاص طور پہ آپ کے مالدار صحابہ، اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنا مال، اپنی دولت سب چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاتھ صحابہ کے کچھ بھی نہیں، نیا اسٹارٹ کریں گے مدینہ کے اندر، لیکن ایسے وقت پر کہ جب کوئی آسائش اور کوئی آسانی سامنے نظر نہیں آتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پر یہ خبر دیتے ہیں سراقہ کو کہ اے سراقہ کسریٰ بن ہرمز اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے، اور لکھ کر بھی دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہوا، سراقہ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے کم و بیش 8 سال بعد مکہ فتح ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ وہ واقعہ پڑھیں گے جلد، اور مکہ سارا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ سارا فتح مکہ کا معاملہ جو ہے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور مسلمانوں کے کنٹرول میں آنے کے بعد اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جنگ ہوتی ہے طائف والوں سے، اور طائف کو بھی مسلمان جو ہے وہ ہراتے ہیں، اور طائف کی جنگ کے بعد یعنی غزوہ حنین جسے ہم کہتے ہیں، غزوہ حنین کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سراقہ آتے ہیں، اور وہ جو امان نامہ جو سرکار نے ان کو لکھ کر دیا ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں، اور سرکار کہتے ہیں آج تو آسانی کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان عطا کرتے ہیں جو آپ نے لکھ کر دی ہوتی ہے، اور سراقہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کئی سارے جلیل القدر تابعین نے آپ سے حدیث لی، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور صحابیت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اب آپ آئیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ، امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ وقت، آپ کے دور میں فتح اتنی زیادہ مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، اور آپ کے دور میں اسلامی لشکر اتنا آگے تک ترقی کرتا ہے کہ آپ کے دور میں کسریٰ بن ہرمز کو ہرا دیا جاتا ہے، اور سارا شام کا علاقہ اور پرشین امپائر جو سپر پاور ہوتی ہے وہ اسلام کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے، اور اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے آخری علاقے تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، اسلام کا پرچم پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسریٰ بن ہرمز کے جو بڑے بڑے جو اس کے سونا چاندی ہوتے ہیں
اور اس کی جویلری جو ہوتی ہے وہ سارا مدینہ منورہ بھیجتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کنگن آتے ہیں کہ جس کا وعدہ سرکار نے سراقہ سے کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے سراقہ بن مالک کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد وہ کنگن انہیں پہناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا، آپ نے جو خبر دی تھی وہ سچ تھی۔ وہ لوگ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبر نہیں دی، وہ اس حدیث کی کیا تطبیق کریں گے یا اس کا کیا جواب دیں گے کہ اتنے سالوں پہلے کہ جب ساری سچویشن مسلمانوں کے بالکل اگینسٹ نظر آتی ہے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں سے اور سراقہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ سراقہ کسریٰ بن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے، میں دیکھتا ہوں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ رب العزت سرکار کا یہ وعدہ بھی پورا فرماتا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن جو ہے وہ سراقہ بن مالک کو پہناتے ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھ آئی، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کا مقام و مرتبہ اور آپ کے علم کا علو اور آپ کے علم کی بلندی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور دوسرا یہ کہ مرد پر سونا پہننا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہاں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے پہننے پر کوئی صحابی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار کل عطا کیا ہے، آپ کے پاس تمام چیزوں کا اختیار ہے، جو چاہیں جیسا چاہیں ویسا فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے سراقہ بن مالک کے لیے استثناء پہلے ہی کریٹ کر دی تھی، اور ہجرت کے وقت ہی آپ نے کریٹ کر دی تھی، اسی لیے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ جلیل القدر صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن خود سراقہ کو دیا۔ تو آپ دیکھیں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس نیت سے تھے کہ ان کو پکڑ لیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسا بہترین یہ ان کا معاملہ ان کے حق میں گیا کہ جب ریئلائزیشن ہوئی کہ میں غلطی پر ہوں اور میں نے جس شخصیت کا فیصلہ کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ میں غلطی پر ہوں یہاں پر، اور میں نے جو ہے وہ غلطی کی، جو فوراً جو ہے وہ رجوع کیا اور فوراً توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سرکار کی زندگی میں ہی اسلام قبول کیا اور صحابیت کا شرف پا لیا۔ تو یہ ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور واقعہ جو یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کرنے کے لائق ہے اور بیان کرنا ہماری لیے باعث سعادت ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ کھانے پینے کی قلت ہوتی ہے اور کھانے پینے کا ساز و سامان بہت زیادہ مہیا نہیں ہوتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس خیمے میں پناہ لیتے ہیں۔ اس خیمے میں ایک عورت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ام معبد، اور اس کا ایک بچہ ہوتا ہے۔ ام معبد کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بکری کو چرانے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں موجود اس وقت خیمے میں نہیں ہوتا، اور اس خیمے میں جو ہے وہ ایک بکری ہوتی ہے جو چرانے کے لیے وہ نہیں لے کر گئے ہوتے کیونکہ وہ بکری بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ام معبد سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ فاقے چل رہے ہیں، حالات بہت زیادہ تنگ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ بکری کا کیا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بکری جو ہے وہ اتنی کمزور ہے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ یہ بکری اتنی زیادہ بیمار ہے کہ یہ دودھ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتی، اور یہ کمزوری کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس کو باقی ریوڑ سے دور کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے اجازت مانگتے ہیں ام معبد سے کہ کیا تم اجازت دیتی ہو کہ اگر یہ بکری دودھ دے دے تو ہم اس کا دودھ پی لیں؟ تو وہ کہتی ہے اگر ایسا ہو جائے تو بالکل آپ دودھ استعمال کریں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس بکری کو لاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ پڑھ کر اور اللہم بارک لہا فی شاتہا، کہ اے اللہ اس بکری میں برکت دے، اس دعا کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام معبد کی بکری کے تھنوں پر اپنا دست مبارک لگاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بکری کے جو کمزور ہوتی ہے، وہ بکری کے جو بیمار ہوتی ہے، دودھ دینے سے قاصر ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگتے ہی اور آپ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا دودھ پیتے ہیں نکال کر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کا دودھ جو ہے وہ پیتے ہیں۔ اور جو ہے وہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ام معبد بھی جو ہے وہ دودھ اس کا بچا کے اپنے پاس رکھتی ہیں اور اس کو پیتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے چلے آتے ہیں،
ام معبد کے شوہر وہ کچھ ٹائم بعد یعنی تھوڑی دیر بعد سرکار کے جانے کے بعد جو ہے وہ جب اپنے خیمے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دودھ موجود ہے وہاں پر، تو اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک نورانی چہرے والا شخص آیا تھا اور اس نے جو ہے وہ آ کر یہ دودھ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو اب یہ ام معبد کے جو شوہر ہوتے ہیں یہ مکہ سے ہو کر آتے ہیں، تو یہ وہاں پر مکہ میں اعلانات سن چکے ہوتے ہیں کہ مکہ والے ایک شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی شکل و صورت ایسی ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے۔ وہ ام معبد کو کہتے ہیں کہ تم مجھے حلیہ بیان کرو۔ جب ام معبد ان کا حلیہ بیان کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی شخص ہے قریش کا جسے مکہ والے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ام معبد چونکہ سارے معاملات دیکھ چکی ہوتی ہیں اور سرکار کا معجزہ دیکھ چکی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم تم جو ہے وہ کسی کو یہ بات نہیں بتانا اور ان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اور وہ ان کا شوہر جو ہے، یعنی میں بالمفہوم آپ کو معنی بیان کر رہا ہوں، ان کا شوہر جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ وہ کون تھے یا ان کا نام کیا تھا، تو نام تو نہیں پوچھتی، وہ نام تو یاد نہیں ہوتا، وہ کہتی ہیں وہ کوئی بھی تھا بس وہ مبارک تھے، یعنی برکت والے تھے۔ سرکار کے خود نام تجویز کرتی ہیں اور کہتی ہیں وہ مبارک تھے، یعنی وہ برکت والے تھے کہ ان کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک اور آپ کے جو جسم مبارک اور آپ کی ذات مبارکہ جیسی تھی، یعنی آپ کے چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کی بھویں مبارک کیسی تھیں، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کے جو ہے وہ ہاتھ مبارک کیسے تھے، یہ جو احادیث آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتی ہیں اسے کہتے ہیں شمائل۔ اور بہت کم صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جلیل القدر صحابہ سے بھی جب پوچھا جاتا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیہ مبارک بیان کرنے میں ایک صحابی جو سر فہرست ہیں وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتیلے بیٹے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حلیہ مبارک بیان کیا۔ اور حلیہ مبارک تفصیل کے ساتھ بیان کرنے میں سر فہرست یہی خاتون ہے جو ام معبد ہیں، کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیہ مبارک بڑا خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور مشاہدہ یہ کر رہی تھی جب سرکار کے گھر میں موجود تھے تو ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہستی ہے، کون شخصیت ہے۔ حصول برکت کے لیے یہاں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر حلیہ مبارک جو ام معبد نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں جب پوچھا گیا کہ سرکار کیسے تھے تو فرماتی ہیں وہ پاکیزہ صورت تھے، حسین و جمیل تھے، چہرہ ان کا روشن تھا، یعنی روشن چہرہ اور حسین و جمیل اور خوبصورت، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا۔ فرماتی ہیں وہ روشن چہرے والے حسین و جمیل تھے، ان کا بدن مبارک نہ فربا تھا نہ نحیف، یعنی نہ بہت زیادہ جو ہے وہ بدن بھاری تھا نہ بہت زیادہ کمزور بدن تھا، اور آپ کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت تھی، بال گھنے تھے، گردن مبارک آپ کی سیدھی تھی، آنکھ کی پتلیاں جو ہے وہ آپ کی روشن تھی، اور آپ کی ابروئے مبارک وہ جو ہے باریک اور پیوستہ تھی، آپ کے بال مبارک سیاہ گنگریالے تھے۔ اب آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار کی ذات کو بھی بیان کر رہی ہیں، اور سرکار کے حلیہ مبارک کے ساتھ ساتھ سرکار کیسے دکھتے تھے، کیسی آپ کی حیت تھی وہ بھی بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب آپ خاموش ہوتے، یعنی جب کلام نہ فرما رہے ہوتے، جب خاموش ہوتے تو نہایت ہی باوقار معلوم ہوتے، عزت دار معلوم ہوتے، باوقار معلوم ہوتے، اور جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کا تکلم، آپ کا گفتگو وہ دل نشین تھا، دل کو چھو لینے والی گفتگو فرماتے آپ، دور سے دیکھنے میں نہایت ہی سجیلے معلوم ہوتے، اور قریب سے دیکھنے میں نہایت ہی شیریں اور خوبرو معلوم ہوتے۔ آپ کا کلام شیریں تھا، یعنی میٹھا کلام تھا آپ کا۔ ایک جگہ بیان فرمایا کہ آپ کا کلام جو ہے وہ دل نشین تھا،
ایک اور جگہ پر بیان فرماتی ہے کہ آپ کا کلام نہایت ہی شیریں تھا، اور جب آپ کلام فرماتے تو واضح الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، یعنی واضح الفاظ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کا سمجھ آتا اور آپ کی گفتگو کمی بیشی سے پاک ہوتی۔ یعنی ہم کئی دفعہ جو ہے وہ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس میں اضافی الفاظ ایڈ کرتے ہیں، یا جو ہے وہ کبھی بہت اختصار کے ساتھ اور جو ہے وہ شارٹ کر کے بات بیان کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کچھ اہم باتیں جو ہے وہ مس کر جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام جامع اور معنی ہوتا تھا، ایسا جامع معنی کلام ہوتا تھا کہ جس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی کلام کیا تو یہاں یہ لفظ کا اضافہ کر دیتے تو آپ کا کلام زیادہ خوبصورت ہو جاتا، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لفظ کو اگر ہٹا دیتے تو آپ کا کلام زیادہ خوبصورت ہو جاتا۔ آپ افصح العرب تھے، تمام عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ عربی بولنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا کیا تھا۔ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ بات مختصر کرتے تھے لیکن اتنی گہری بات ہوتی تھی کہ اس میں سے نکات اتنے نکلتے تھے کہ گھنٹوں کی تقریریں آپ کی ایک ایک حدیث پر کی جا سکتی ہیں۔ تو بیان فرماتی ہے آپ کے الفاظ واضح ہوتے تھے اور آپ کا کلام جو ہے وہ کمی بیشی سے پاک ہوتا تھا۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار اس طرح گفتگو فرماتے کہ اگر ہم آپ کے گفتگو کے حرف یعنی جو حروف ہیں اگر وہ گننا چاہیں تو ہم ایک ایک حرف گن سکتے تھے کہ جو سرکار اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے، یعنی تیز گفتگو نہیں ہوتی تھی، آسان انداز میں اور آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والے کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک بات جو ہے وہ بآسانی سمجھ آ جائے۔ یہی بات یہاں پر جو ہے وہ ہماری یہ عظیم خاتون اور صحابیہ ام معبد جو ہے وہ بیان فرماتی ہیں اور کہتی ہیں ان کی گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی تھی، جیسے موتیوں کی لڑی کو پروتے ہیں نا ویسے جو ہے وہ ان کی گفتگو تھی۔ اور آپ کے قد مبارک کے حوالے سے بیان فرماتی ہیں کہ آپ کا قد جو ہے وہ میانہ قد تھا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کا قد میانہ قد تھا، یعنی درمیانہ قد تھا، لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے جو قد میں لمبا ہوتا تو آپ کا قد اس سے زیادہ لمبا سمجھ آتا۔ یعنی اگر آپ ایک گروہ میں کھڑے ہیں جہاں کچھ لمبے لوگ بھی ہیں لیکن دیکھنے والے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ہی سب سے زیادہ لمبا لگتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور آپ کا جو ہے وہ یہ آگے فرماتی ہیں کہ آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ رہنے والے یہ ہر وقت آپ کے ارد گرد موجود رہتے، آپ کے ارد گرد موجود رہتے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو آپ کے ساتھی بہت غور سے وہ بات سنتے، اور جب آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو جلدی کرتے اس کام کے اندر۔ اور یہ سارا حلیہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ام معبد نے بیان کیا۔ جب یہ معاملہ ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے چلے گئے تو ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ام معبد نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے کی تمنا اور طلب جو ہے وہ بڑھی ان کے دل کے اندر کہ میں ان کا دیدار کروں، کہ جو ایک دفعہ دیدار کر لے تو پیاس کہاں بجھتی ہے۔ آج ہم مدینہ جائیں تو مدینہ دیکھتے رہیں، گنبد خضرا دیکھتے رہیں تو وہ گنبد اتنا میٹھا ہے اور وہ گنبد جو ہے وہ اتنا دل میں جگہ بنانے والا اور دل کو جو ہے وہ زندگی دے بخشنے والا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پوری زندگی اس گنبد کے سائے میں گزار دے تو بھی اس کے لیے جو ہے وہ کہے گا کہ یہ میری زندگی جو ہے وہ ناکافی ہے۔ تو وہ پھر وہ سوچیں کہ اس عظیم شخصیت کا عالم کیا ہوگا کہ جو اس گنبد میں آرام فرما رہے ہیں۔ کہ حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ جب طلب بڑھی تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ اپنے بچے کو لیا اور مدینہ کی گلیوں میں نکل گئی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکل گئی، نام نہیں جانتی، حلیہ جانتی ہیں، پوچھیں کس سے یہ نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے مدینے کی گلیوں میں بھٹک رہی ہیں، اور دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر سے باہر نکلے تو آپ کے بیٹے نے فوراً جو ہے وہ دیکھتے ہی جو ہے وہ شور مچایا اور اپنی والدہ کو کہا کہ ماں یہ تو وہی شخص ہے کہ جو مبارک کے ساتھ تھا، یعنی وہ شخصیت ہے جو مبارک کے ساتھ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ تو کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں ملتا ہے کہ اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائی، ان کو بٹھایا، انہوں نے اسلام قبول کیا، دل میں ایمان تو داخل ہو ہی چکا تھا، اپنے اسلام کا اظہار کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابیات میں شمار ہوئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیہ مبارک آپ کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے۔ اپنی بیٹیوں کا نام جب رکھے تو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ آج یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیا نام کوئی ایسا لے کر آئیں۔
اور کوئی ایسا نام لے کر آئے کہ جو کسی نے نہ رکھا ہو، اور اس ضمن میں ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جس کے معنی بھی اچھے نہیں ہوتے. وہ نام گوگل کرتے ہیں، گوگل پہ جو ہے وہ کوئی اچھا معنی مل جاتا ہے، اصل میں اس کا معنی اچھا نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ عربی میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ اور ترجمہ ملتا ہے اور معنی جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا. اور وہ نام چونکہ یونیک ہوتا ہے یا ایسا نام کسی نے نہیں رکھا ہوتا تو وہ نام رکھ دیتے ہیں. بعد میں جو ہے وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اب یہ نام رکھ دیا اب کیا کریں، اب تو پھر برتھ سرٹیفکیٹ پہ سارے ڈاکیومنٹس پہ وہ نام ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کے نام، خاص طور پر اگر لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کو صحابیات کے نام پر، صحابہ کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر اور اولیاء کاملین کے نام پر جو ہے بچوں کے نام رکھے جائیں، تاکہ یہ بزرگوں کی برکتیں بھی اور یہ نیک لوگوں کی برکتیں بھی آپ کے بچوں کے ساتھ شامل ہوں. ہم بچوں کے نام جو ہے وہ سیلیبریٹیز کے نام پر رکھتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ باحیا ہو یا ہماری بچی جو ہے باحیا ہو. تو پھر نام کا ایک اثر ہوتا ہے، اور جس کے نام کے ساتھ نام رکھا جائے یا جس کی نسبت سے نام رکھا جائے تو پھر اس کا اثر بھی آئے گا. آپ دیکھیں نام کا اثر کیسے ہوتا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں. ایک صحابی کا نام تھا سفینہ. سفینہ کہتے ہیں ایسی کشتی کو جو لوڈ اٹھاتی ہے، بڑی کارگو شپس ہوتی ہیں نا، بڑی لوڈ اٹھانے والی کشتیاں، ان کو عربی زبان میں سفینہ کہتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام سفینہ کیوں ہے، آپ کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرا نام جو بھی تھا وہ چھوڑو، میرا ٹائٹل جو ہے سفینہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. تو کہا کیوں؟ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھوائی اور صحابہ کو کہا کہ سارا سامان جو ہے وہ اپنا اس چادر پر رکھ دو. اور صحابہ جتنے سارے صحابہ جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے اپنا سارا سامان جو ہے وہ اس چادر پہ رکھ دیا. وہ بڑا بھاری سامان ہوگا اور جو ہے وہ کئی کلو کا وہ سامان ہوگا کہ سفر پر جا رہے ہیں کئی سارے صحابہ. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں میری طرف دیکھ کر کہا اے سفینہ یہ سامان اٹھاؤ. اب سفینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوڈ اٹھانے والی، بھاری سامان اٹھانے والی کشتی. وہ کہتے ہیں سرکار نے مجھے پکارا اے سفینہ سامان اٹھاؤ. وہ سارا اتنا بھاری سامان جو کئی لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے وہ میں نے جو ہے وہ اکیلے اٹھا لیا، اور اس کے بعد سے جو ہے میرا نام سفینہ کے نام سے مشہور ہو گیا. اور سرکار نے چونکہ مجھے یہ لقب دیا اور یہ نام رکھا تو اس نام کی برکت سے جو ہے وہ بھاری سامان مجھے اس کا وزن محسوس نہیں ہوتا تھا. تو ناموں کا ایک اثر ہوتا ہے. اگر آپ کے نام، بچے کا نام جو ہے وہ کسی صحابی کے نام پر ہے، بچی کا نام جو ہے کسی صحابیہ کے نام پر ہے، کسی اہل بیت کی کسی فرد کے نام پر ہے، تو یقیناً پھر ان کا اثر بھی شامل ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو تو جو ہے وہ محمد نام رکھا جائے کہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی شامل ہو. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو یہ نام رکھتے ہیں بزرگوں کے نام پر اور عظیم شخصیات کے نام پر جو نام رکھتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کی برکتیں بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں اور اس کی برکتیں بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں. اگر ہم ان واقعات کو آگے لے کر چلیں، لوگ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے رہے، اور شامل ہونے کے بعد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی کا سفر انہوں نے جو ہے وہ کیا. اختصاراً اگر میں عرض کروں تو قبا کے مقام پر، مدینہ سے کچھ فاصلے پر قبا کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، اور رکنے کے بعد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتظار کرنے لگے، کیونکہ جو صحابہ پہلے ہجرت کر چکے تھے وہ بھی اسی مقام پر موجود تھے، اور جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی اس مقام پر ہی جو ہے وہ آ کر رکے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جسے ہم مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ سورہ توبہ کی بھی نازل ہوئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی، یعنی مسجد قبا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، زیادہ لائق ہے کہ اے حبیب آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ پاکی پسند کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور تعمیر میں حصہ لینے کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قبا کہتے ہیں. مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہی مسجد تھی. اب مدینہ کا چونکہ احاطہ بڑا ہو گیا ہے اور شہر مدینہ اب اتنا پھیل چکا ہے کہ یہ مسجد قبا جو ہے اب مدینہ کے اندر ہی شامل کی گئی ہے اور مدینہ کا ہی حصہ کنسیڈر کی جاتی ہے. اگر مسجد نبی سے نکلیں تو تقریباً 25 سے آدھے گھنٹے کی واک پر جو ہے یہ مسجد موجود ہے. ابھی جو ہے وہ حالیہ وہاں کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک واکنگ ٹریک بنا دیا ہے باقاعدہ مسجد قبا تک کے لیے، پورا خوبصورت سا رستہ بنا دیا ہے کہ بآسانی
جو ہے وہ مسجد قباء تک چلا جا سکتا ہے، لوگ سائیکلنگ کر کے بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں۔ اس مسجد پر نوافل پڑھنے کا 2 عمرے کے برابر، 2 مقبول عمرے کے برابر جو ہے وہ اس مسجد میں نوافل پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ وہ مسجد ہے، وہ عظیم مسجد ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے رکھی ہے، اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ بدھ کے دن جو ہے مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور بدھ کے دن مسجد قباء میں نماز ادا فرماتے تھے۔ قباء میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 روز، جو مشہور قول ہے اس کے مطابق جو ہے 4 روز جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قباء میں قیام کیا، اور قباء میں قیام کرنے کے بعد بنو سالم کے محلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز ادا کی، اور وہاں پر جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دیا۔ بنو سالم جو ہے یہ ایک خزرجی محلہ تھا، یعنی خزرج قبیلے کے رہنے والوں کا محلہ تھا۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا فرمائی، اور وہاں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ جو ہے وہ ادا فرمایا، جمعے کا خطبہ دیا، آپ نے جمعے کی نماز فرمائی۔ مدینہ منورہ کے صحابہ جو ہے بڑے بےتاب تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، بہت زیادہ۔ ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ روزانہ اپنے گھر کی چھتوں پر نکلتے اور صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے رہتے کہ آج سرکار آئیں گے، آج سرکار آئیں گے، آج سرکار آئیں گے، اور پھر روزانہ جو ہے وہ رات کو جب سرکار نہیں تشریف لاتے تو مایوس ہو کر اپنے گھروں پر چلے آتے۔ پھر جو ہے وہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار ہو سکتا ہے آج آ جائے، تو پھر جو ہے وہ سرکار کے لیے وہ جو ہے باہر نکلتے اور انتظار کرتے کہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو پھر جو ہے وہ مایوس ہو کر جو ہے وہ چلے جاتے۔ اس طرح جو ہے کئی دنوں تک کا سلسلہ رہا۔ پھر بالآخر یہ ہوا کہ ان کی جو ہے وہ قسمت جاگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف داخل ہوئے، تو ان کی جو پردہ نشین عورتیں اور بچیاں تھیں وہ چھتوں پر نکل آئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں وہ مشہور زمانہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر چاند نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چاند جو مکہ کی گھاٹیوں کا چاند تھا وہ ہماری طرف جو ہے بھیجا، اور اس کی وجہ سے وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ رب العزت کا شکر کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ داعی، جب تک دعا مانگنے والا جو ہے وہ دعا مانگے۔ اور پھر جو ہے بنو نجار قبیلے کی لڑکیاں، چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دف بجاتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ اس طرح عرض کرنے لگی کہ نحن جوارم بن بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، اے نجاریوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے اچھے دوست ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھوٹی بچیوں سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنا ہمسایہ دوست رکھتی ہو؟ یعنی انہوں نے کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہمسائے ہیں، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت سے پوچھا کہ کیا تم مجھے دوست رکھتی ہو؟ تو جو ہے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم آپ کو دوست رکھتی ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ اے بچیوں سنو، میں بھی تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مدینہ منورہ کی لوگوں سے، اور یہ لوگ بےتاب تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ہے وہ جس مقام پر جا کے رکی، وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہیں پر جو ہے وہ مسجد نبی کی تعمیر کی گئی۔ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل، ان دونوں سے جو ہے وہ لینڈ اور وہ جگہ خریدی گئی کہ جہاں پر مسجد نبی کی تعمیر کی گئی۔ یہ بچے جو ہے وہ جگہ مفت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دے رہے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یتیم بچے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ان بچوں کو بھاری پیمنٹ ادا کی، اور جو ہے وہ مسجد نبی کے لیے وہ جگہ خریدی گئی، اور پھر مسجد نبی کی تعمیر کی گئی۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیام فرمایا کم و بیش 7 ماہ تک، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کم و بیش 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا، جب تک کہ آپ کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ تعمیر نہ ہو گئی، اور اسی دوران جو ہے مسجد نبی میں بھی جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ واقعات بہت طویل ہیں، لیکن جو ہے وہ میں اختصاراً، چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو میں جو ہے وہ اختصاراً جو ہے وہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد یہ کہ اب لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں کیسے، اور مسجد کی طرف بلانے کا کیا سلسلہ کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ سے رائے طلب کی
تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک بڑی سی آنکھ جلائیں اور لوگ جب اس آنکھ کا دھواں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مسجد کی طرف آ جائیں. لیکن چونکہ یہ جو ہے وہ کفار کا طریقہ تھا، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پریکٹس کو منع فرمایا. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ بہت بڑی گھنٹی ہو یا کوئی اونچی گھنٹی نما آواز ہو کہ جسے بجایا جائے جب نماز کا وقت قریب ہو. لیکن چونکہ یہ بھی جو ہے وہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ آج بھی ان کے چرچز وغیرہ میں بڑے بڑی گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں جس کو بجاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. پھر جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں اللہ رب العزت نے ان کو اذان کے الفاظ سنائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت زید کے خواب میں بھی جو ہے وہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ اذان کے الفاظ آئے. تو ان دونوں صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ الفاظ کے بارے میں بتایا، اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بطور وحی پہلے ہی اذان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اذان کے الفاظ ان کو سکھائیں. اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ سیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دینا شروع کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سال میں یعنی ہجرت کے پہلے سال میں، چونکہ آپ کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں سے مکہ المکرمہ ہو گیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو رخصتی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لانے کے پہلے سال میں ہوئی. اور اسی اس معاملے میں یہ ہوا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے گھر والے کچھ پیچھے رہ گئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بلانے کا بھی اہتمام کیا اور انہیں بھی جو ہے مدینہ منورہ بلا لیا گیا. بہت سارے واقعات ہیں جو پہلے سال میں ہوئے، ضمناً جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جو میں نے کتابوں سے نکال کے رکھے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہم جو ضروری واقعات ہیں اس کو جو ہے وہ یہاں پر نقل کر دیں. اور وقت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور رمضان المبارک سے پہلے جو ہے ہم نے اس نشست کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، اور ابھی مدنی دور جو ہے وہ تقریباً پورا ہمارا موجود ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اختصاراً جو ضروری واقعات ہیں وہ میں بیان کرتا چلوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سال میں جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو معاملہ یہ ہوا کہ کسی بھی صحابی کے یہاں مذکر اولاد یعنی میل اولاد جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی تھی. تو یہودیوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے جو ہے وہ معاذ اللہ مسلمانوں پر جادو کر دیا اور مسلمانوں کے یہاں کوئی بھی جو ہے وہ لڑکا پیدا نہیں ہوگا. اسی دوران کم و بیش 6 یا 7 ماہ بعد مدینہ آنے کے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کے بارے میں جو ہے وہ کثیر روایات موجود ہیں، احادیث میں ان کے فضائل موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں وہ شریک ہوئے، شامل ہوئے. حضرت زبیر بن عوام جن کی شادی ہوتی ہے حضرت سیدنا اسما بنت ابی بکر سے، حضرت ابو بکر کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی ہوتی ہے. یعنی یہ حضرت زبیر بن عوام جلیل القدر صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ والے صحابی ہیں، جنت کی بشارت انہیں دنیا میں ہی دے دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور جو ہے یہ ہیں حضرت ابو بکر کے داماد، حضرت اسما بنت ابو بکر جو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں، ہماری ماں ام المومنین کی بڑی بہن ہے، وہ ان کے نکاح میں ہے. ان سے جو ہے وہ پہلے سال میں کم و بیش 6 یا 7 ماہ بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو جیسے یہ لڑکا پیدا ہوتا ہے خوشی سے اس کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا. تو سرکار بڑے خوش ہوتے ہیں اور مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اسلام کی علامت ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے. یعنی یہودیوں کا رد ہوا نا چکے یہاں پر کہ وہ جو افواہ پھیلا رہے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، تو اس بات کا رد ہوا اور جو رد کی وجہ بنے اور جو علامت اور نشانی بنے وہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے بنے جن کا نام عبداللہ بن زبیر رکھا گیا. اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شان اور اسلام کی علامت کہا. خود یہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابیت کا شرف انہوں نے پایا. اور جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یزید ملعون نے شہید کیا، اس وقت آپ کے مشن کو اور آپ کی تحریک کو لے کر چلنے والے وہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہی تھے. وہ یہی بچہ تھا جو ہجرت کے پہلے سال میں پیدا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور آپ کے لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید ملعون کے حکم پر جب شہید کیا گیا کربلا میں، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر فوراً آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تحریک کو آگے چلاتے ہوئے تقریباً آگے آدھے سے زیادہ علاقے یزید کے کنٹرول سے لے لیے تھے، لیکن چونکہ آپ کے گورنر کچھ ویک تھے اور کمزور تھے تو زیادہ دیر تک جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں وہ علاقے نہ رہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو آپ اسلام کی علامت اور اسلام کی شان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو کہا۔ ایک معاملہ جو پہلے سال میں ہوتا ہے وہ یہ کہ مہاجرین یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے صحابہ یہ بہت سارے تھے، اور یہ وہ صحابہ تھے جو اپنا گھر بار، کاروبار، مال و دولت ہر چیز مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ انہیں مال کی پرواہ نہیں تھی، کاروبار کی پرواہ نہیں تھی، گھر کی پرواہ نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آیا اور اس حکم پر سب انہوں نے قربان کیا اور ہر چیز مکہ میں چھوڑی اور مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی۔ اب یہ مدینہ میں آ گئے تو مدینہ والے صحابہ کو ہم کہتے ہیں انصار، اور مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے انہیں کہتے ہیں مہاجرین۔ اب مدینہ میں ایک ریفیوجی کرائسس ہو گیا، یعنی اب یہ اتنے سارے جو صحابہ آئے ہیں ان کے رہنے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے مال کمانے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت ذہانت کے ساتھ اور جو ہے وہ آپ نے فراست کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا، اور آپ نے مواخات قائم کر دی، یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ اور روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ کرتے کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کو بلاتے، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ آپس میں بھائی چارگی اور مواخات ان کے درمیان قائم کر دیتے۔ پھر ایک مہاجر ایک انصار کو بلاتے اور ان کے درمیان مواخات قائم کرتے، پھر ایک انصار ایک مہاجر کو بلاتے، پھر ان کے درمیان مواخات قائم کرتے، اور اس طرح جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ مواخات قائم کی۔ اور مواخات قائم کرنے کے بعد روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار نے انصاری صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لو۔ اب آپ دیکھیں بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے آج کے دور میں ہمارے پاس آپ ہمارے کوئی بزرگ یا وہ ہستی جن سے ہم بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں وہ ہمیں بلائیں، بلا تشبیہ و تمثیل صرف سمجھانے کی حد تک بات کرو، وہ ہمیں بلائیں اور بلانے کے بعد ہمیں کہیں کہ یہ شخص جسے تم نہیں جانتے لیکن ہے تمہارا مسلمان بھائی، میں اس کو تمہارا بھائی بناتا ہوں، ویسے بھی تمہارا بھائی ہے مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن میں بھی چونکہ میں تمہارا بڑا ہوں، میں تمہارا پیر ہوں، تمہارا پیشوا ہوں، تمہارا بزرگ ہوں، تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، اپنا بڑا مانتے ہو، میں تمہارا اس بندے کو تمہارا بھائی بناتا ہوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے آدھا آدھا اس سے بانٹ لو، نہیں بانٹو، 25% اس سے بانٹ لو۔ تو ہم میں سے تقریباً ہر بندہ شاید یہ سوال کرے کہ جو بھی میرے پاس ہے وہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس شخص کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، تو میں اس کے ساتھ کیوں بانٹ لوں؟ آج کے دور میں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی بھائی کا حق، بھائی بہن کا حق، جو جس کا حق جیسے کھا سکتا ہے اس کے کھانے میں تلا ہوتا ہے، چاہے کہ کسی رینڈم ایسے شخص کے ساتھ بانٹنے کا کہا جائے کہ جسے جانتے بھی نہیں، کسی اننون کے ساتھ، تو یہ ایسا مشکل کام ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، انصاری صحابہ، ان کو بھائی بنا دیا ایک مہاجر کا، اور یہ مہاجرین صحابہ وہ کہ جن میں سے اکثر کو جانتے بھی نہیں یا جانتے بھی ہیں تو قریبی تعلق نہیں، اب کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ چیزیں بانٹ لو، تو صحابہ نے سوال نہیں کیا، انصاری صحابہ نے سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو دیکھا اور جس کے پاس جو تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ آدھا بانٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ جذبہ ایثار دیکھیں، بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے بات کرو، کسی کے پاس اگر 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے بھائی کو دیا، اگر ایک گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ اپنے بھائی کو دیا، کاروبار میں شیئر دے دے، مال دے دیا کہ آپ اس سے کاروبار شروع کریں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بھائی جو مہاجر بھائی بنائے گئے تھے ان سے کہا کہ اے میرے بھائی، میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کو پسند کرو تم سلیکٹ کر لو، میں ایک کو طلاق دے دوں گا، جس کو تم سلیکٹ کرو گے اسے طلاق دے دوں گا، وہ عدت پوری کر کے تم اس سے نکاح کر لینا۔ یعنی بیوی کے جس میں انسان کا جو ہے وہ دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے اور انسان مرد جو ہے وہ اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں رسول اللہ کا فرمان تھا تو پھر رسول اللہ کے فرمان پر اپنے بھائی سے کو ترجیح ایسے دی کہ ان سے کہہ رہے کہ اے میرے بھائی، میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہو تو تم ایک کو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دوں گا، جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. آپ کا بھائی جس انصاری صحابی کو بنایا وہ حضرت سعد ہے. اور حضرت سعد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ کے مالدار شخص تھے, مدینہ کے امیر ترین شخص تھے آپ, اور عرب کے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا, اور بلا مبالغہ کروڑ روپے کی مالیت اس ٹائم پہ آپ کے پاس تھی. آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے, وہ کہتے ہیں اے میرے بھائی عبد الرحمن, رسول اللہ نے تمہیں میرا بھائی بنایا, میرے پاس اتنا مال ہے, یعنی میری اتنی نیٹ ورتھ ہے, میں اتنی مالیت رکھتا ہوں, میں اپنا آدھا مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اب صحابہ جو مکہ سے آئے تھے وہ بھی بڑے خوددار تھے, ان کی بھی سیلف رسپیکٹ تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ معاذ اللہ مال, یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے, بالکل یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز ہمیں فری میں مل رہی ہے تو ہم اس کو لے لیں, بغیر محنت کے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے تو ہم اسے لے لیں, بلکہ انہوں نے خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کا ہاتھ بٹایا. اگر کسی نے کاروبار میں حصہ لیا تو پھر اپنے بھائی کے کاروبار میں حصہ لینے کے بعد اتنی محنت کی. اگر کسی نے مال لیا تو مال لینے کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا, جب اتنا مال کما لیا جو اپنے بھائی سے لیا تھا اسے واپس کر دیا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد نے کہا کہ میں مدینہ کا امیر ترین شخص ہوں اور اپنا آدھا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے بھائی مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے, بس آپ ایک کام کریں, مارکیٹ میں میری گارنٹی لے لیں. یعنی بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے بات کروں, آج جیسے کوئی بندہ جو ہے میڈیسن مارکیٹ میں کام شروع کرے اور وہ ایک بڑے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میں نے میڈیسن مارکیٹ کے اندر کام یہ بندہ نیا ہے لیکن میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں اور آپ مجھے جانتے ہو, اگر یہ مال لے کر بھاگ جائے تو آپ مجھے پکڑ لینا. گارنٹی اگر کوئی لے لے تو پھر وہ بندہ بھی جو ہے وہ کریڈٹ پر مال دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. مثال آسان ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد سے کہا کہ آپ ایک کام کریں, مارکیٹ میں میری گارنٹی لے لیں بس, کہ آپ کے بیس پر میں کام کر رہا ہوں. تو حضرت سعد نے کہا ٹھیک ہے میں مارکیٹ میں آپ کی گارنٹی لیتا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت زیادہ مالدار ہو گئے. تو یہ ایک کام جو ہے وہ پہلے سال میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مواخات کا کیا. اور ایک کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے سال میں کیا وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک صلح نامہ اور ایک عہد نامہ جو ہے وہ سائن کیا. وہ کہلاتا ہے چارٹر آف مدینہ. ٹریٹی آف مدینہ بھی اسے ہم کہتے ہیں, میثاق مدینہ بھی اسے ہم کہتے ہیں, چارٹر آف مدینہ بھی اسے ہم کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, اگر تھوڑی سی جو ہے وہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دوں تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ میں دو ایسے بڑے قبیلے رہتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایک قبیلہ تھا قبیلہ اوس اور دوسرا تھا قبیلہ خزرج. اوس اور خزرج تو اسلام ان میں سے اکثر لوگ قبول کر چکے تھے. جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ دعوت دی پلیجز آف عقبہ میں, جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں, تو تب یہ اسلام قبول کر چکے تھے ان میں سے اکثر لوگ. اور تین جو ہے وہ یہودیوں کے قبیلے مدینہ کے اندر رہتے تھے. ایک قبیلہ تھا بنو قینقا, ایک قبیلہ تھا بنو نذیر, اور ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سال میں ان تینوں قبائل کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ان سے جو ہے وہ ایک معاہدہ طے کیا. اور اس کی شرائط جو ہے وہ میں آسان انداز میں اگر آپ سمجھاؤں تو یہ کہ یہودی اور مسلمان مدینہ میں مذہبی آزادی کے ساتھ رہیں گے. مسلمان یہودیوں کے مذہب کے اندر بیچ میں کوئی معاملہ نہیں کریں گے, اور یہودی مسلمانوں کے مذہب کے اندر جو ہے وہ ڈسٹربنس یا ان کے ریلیجس پریکٹسز میں ڈسٹرب نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ ہر فریق دوسرے فریق کا خیال رکھے گا. مسلمان یہودیوں کا خیال رکھیں گے, یہودی مسلمانوں کا خیال رکھیں گے. اگر مدینہ پر حملہ ہو جائے تو سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے. اگر یہودیوں پر حملہ ہوگا مسلمان یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگر مسلمانوں پر حملہ ہو تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. یعنی یہ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا ہے, ایک شہر کا ساتھ رہنے کا ایک آئین بنایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے ریلیجس ڈفرینسز ہیں تو کس طرح ہم ساتھ رہیں گے. تو پھر یہ معاملہ ان کو بلا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ حل کیا جا رہا ہے. اور پھر اس میں ایک جو ہے وہ شرط یہ بھی تھی کہ اگر مسلمان اور یہودی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اور اس کا حل نہ نکل رہا ہو تو آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا. اور ایسا ہوا
کہ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان اختلاف ہوا اور فیصلہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کیونکہ یہودی صحیح تھا اس میں۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی خاص طور پہ یہودی وہ قریش کو امان نہیں دیں گے، یعنی قریش کو مدینہ کے اندر جگہ نہیں دیں گے، کیونکہ قریش جو ہے وہ یعنی کفار قریش جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہودی ان کو جگہ نہیں دیں گے، یعنی ان کی کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، انہیں امان نہیں دیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی بھی دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو مدینہ پر حملہ کرتے ہوئے یہودی بھی اور مسلمان بھی دونوں مل کر جو ہے وہ اسے ڈیفینڈ کریں گے۔ اور یہ سارا جو ہے وہ شرائط نامہ جو ہے وہ یہودیوں کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ اس شرائط کو مانا، اور ماننے کے بعد جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان شرائط کو مانتے ہیں۔ 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تینوں قبائل نے جو ہے مل کر کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس معاہدے کو مانتے ہیں اور ہم اس معاہدے کو سائن کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس معاہدے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال میں مختصر، کیونکہ ہمارے 3 تو بج گئے، لیکن مختصر جو ہے وہ میں 10 سے 15 منٹ میں اس کو میں اگر آپ کو سمجھاؤں ایک ضروری اہم ایونٹ، ایک تو یہ کہ ہجرت کے دوسرے سال میں مسلمانوں پر جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ رمضان کے روزے فرض کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو میں تم پر جو ہے وہ اے ایمان والو تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی ماہ کے اندر زکوٰۃ، اسی سال کے اندر یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں ہی مسلمانوں پر زکوٰۃ کو بھی رب تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا، اور نماز عید الفطر کو بھی جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ لازم کیا گیا، اور صدقہ فطر کو بھی جو ہے مسلمانوں پر لازم کیا گیا۔ تو یہ 4 اہم چیزیں جو ہے ہجرت کے پہلے دوسرے سال میں ہو رہی ہیں، یعنی روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، عید الفطر کی نماز مسلمانوں پر واجب ہوئی، اور صدقہ فطر جو ہے مسلمانوں پر جو ہے یہ واجب ہوا۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی سال جو ہے مسلمانوں پر جو ہے وہ قربانی بھی واجب ہوئی، یعنی قربانی مسلمانوں نے جو ہے اسی سال سے کرنا شروع کی۔ یہ سارے ایونٹ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک 16 ماہ تک یا 17 ماہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے تھا کہ یہودی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، تو یہودی مسلمانوں کے قریب ہوں اور اسلام میں داخل ہوں، اس وجہ سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز ادا کی۔ روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں، ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں بھی سرکار جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ البتہ مکہ میں ڈائریکشن اس طرح ہے کہ کعبہ اور بیت المقدس ایک ہی ڈائریکشن میں، یعنی جس طرف مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے اسی ڈائریکشن میں جو ہے بیت المقدس ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی عبادت یعنی رخ کر کے نماز پڑھتے، کعبۃ اللہ شریف بھی اسی ڈائریکشن میں ہوتا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نہیں، مکہ المکرمہ میں قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف تھا۔ دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تطبیق اس طرح بھی کی جا سکتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے عبادت کرتے، لیکن جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہوتا۔ لیکن مدینہ میں یہ تھا کہ کعبۃ اللہ شریف الگ ڈائریکشن میں اور بیت المقدس الگ ڈائریکشن میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیکن آپ کا دل مبارک اور آپ کا جو ہے وہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبلے کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر دے۔ اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے جد امجد جس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ آپ بھی اسی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید روایات میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ روایت بھی ہے کہ 16 ماہ یا 17 ماہ گزر چکے ہیں، یعنی مکہ سے مدینہ آنے کے بعد 16 ماہ یا 17 ماہ گزر چکے ہیں، یا تو رجب کا مہینہ ہے یا شعبان کا مہینہ ہے، دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اور آپ کی توجہ اور آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے کہ رب کی طرف سے وحی آئے
اور جو ہے وہ قبلے کو پھیر دیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پھیر دیجئے اپنے آپ کو، یا پھیر دیں گے ہم اس قبلے کی طرف، یعنی ترجمہ اگر میں کروں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اگر میں ڈائریکٹ ترجمہ کروں تو ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، تَرْضَاهَا، جس طرف آپ راضی ہو۔ یہاں پر بڑا ایک لطیف نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ جو ہے وہ چہرہ کر لیجئے، سرکار نے چہرہ تو وہیں کرنا تھا، آپ کی خواہش تو یہی تھی۔ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اے حبیب ہم آپ کا قبلہ جو ہے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر دیں گے، بلکہ قرآن میں یہ آیا اے حبیب ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی آپ جس طرف بھی منہ کر لیں وہی قبلہ ہے، آپ جس طرف بھی چہرہ کر لیں وہی قبلہ ہے۔ آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کریں تو کعبۃ اللہ قبلہ ہے، آپ کسی اور ڈائریکشن میں قبلہ چہرہ کریں تو وہی ڈائریکشن قبلہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سرکار سے محبت اور سرکار کو اختیار، یعنی سرکار سے محبت سے مراد یہ کہ سرکار کا اونچا مقام و مرتبہ بیان کیا، اور سرکار کو یہ اختیار دیا کہ اے حبیب آپ جس طرف قبلہ پھیر دیں اور جس طرف آپ پسند کریں، ترضاها، جس طرف آپ راضی ہوں قبلہ وہی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نماز پڑھا رہے تھے وہ بیت المقدس، اب سمجھیں جو ہے وہ بیت المقدس اس طرف ہے تو کعبۃ اللہ شریف بالکل الٹی سائڈ پر، یعنی بالکل پیچھے اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ آج بھی جس مقام پر سرکار موجود تھے وہاں ایک مسجد موجود ہے، مسجد قبلتین کے نام سے، آپ وہاں جائیں تو وہاں انہوں نے دونوں ڈائریکشن بنا کے رکھے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ شریف ہے اور وہ دوسری طرف، یعنی بالکل بیک سائڈ پر جب دیکھیں جہاں ہماری پیٹھ ہوتی ہے اس طرف اگر دیکھیں تو انہوں نے اوپر ایک نشان بنایا ہوا ہے کہ پہلے قبلہ جو ہے یہاں پر رک کر کے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، پھر مردوں کی صفیں ہیں، پھر بچوں کی صفیں ہیں، پھر خواتین کی صفیں ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم چہرہ مبارک پھیریں گے تو آپ سب سے پیچھے ہو جائیں گے، پھر مردوں کی صفیں ہوں گی، پھر بچوں کی صفیں ہوں گی، پھر عورتوں کی صفیں ہوں گی، اور یہ کیسے ممکن کہ اللہ کا نبی پیچھے ہو جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں چلے، مصلی مبارک جہاں موجود تھا جس طرف جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نماز کے دوران ہی آپ چلے اور چلنے لگے تو پہلی صف والے جو صحابہ تھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، دوسری صف والے ان کے پیچھے چلنے لگے، تیسری صف والے ان کے پیچھے چلنے لگے، بچے مردوں کے پیچھے چلنے لگے، عورتیں بچوں کے پیچھے چلنے لگی، اور اس طرح گھوم کے، یعنی باقاعدہ واک ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہ نماز ہی چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اختیار دیا ہے اور سرکار کو اونچا مقام مرتبہ دیا کہ نماز فاسد نہیں ہو رہی۔ کوئی بندہ نماز سے ہٹے گا اور چلنے لگے گا اور اس کا سینہ جو ہے وہ قبلے سے ہٹ جائے اور 3 سبحان اللہ کی مقدار ہٹ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہاں معاملہ کیا کہ سرکار چلے ہیں اور سرکار کے پیچھے صحابہ چلے، پھر جو ہے پوری جماعت، پہلی صف آپ کے پیچھے، اس کے پیچھے دوسری صف، اس کے پیچھے تیسری صف، اس طرح صف در صف جو ہے وہ سرکار چلے اور گھوم کر بالکل پہلی الٹی سائڈ پر، یعنی جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے وہاں پر آ کے آپ سب سے آگے کھڑے ہوئے، پھر پیچھے پہلی صف، پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر مردوں کی صف ساری ختم ہوئی، پھر بچوں کی صف، پھر عورتوں کی صف، اور نماز وہیں سے جاری ہے۔ اب ایک صحابی جب پہنچے تو تھوڑا لیٹ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بدل چکے ہیں، ڈائریکشن بدل چکے ہیں، تو قریب میں ایک مسجد تھی۔ اب یہاں تو نماز ابھی چل رہی ہے نا، نماز ختم ہوگی پھر پیغام پہنچے گا، تو قریب میں ایک مسجد تھی، تو وہ صحابی اس مسجد کی طرف بھاگے اور مسجد میں جا کر وہ وہاں بھی نماز ہو رہی ہے، مسجد میں جا کر اعلان کرتے ہیں اے لوگو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ پھیر دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا ہے۔ وہ صحابہ نماز میں تھے وہ بھی سارے مڑ گئے اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف مڑ کر نماز پڑھنے لگے۔ یعنی صحابہ کی ایمان اور صحابہ کی مضبوطی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا عمل ہے، بس فالو کرنے لگے۔ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ یا تو ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی کہ جس میں جو ہے یہ معاملہ ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ یہ
تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا اور تحویل قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کیا، یہودی جو ہے اس پہ بڑے گرم ہوئے، کیونکہ یہ مذاق اڑاتے تھے یہودی کہ مسلمان کہتے ہیں ہمارا مذہب اور آپ کا مذہب الگ الگ ہے، ہمارا مذہب اور ان کا مذہب الگ الگ ہے، اور مسلمان ہمیں غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو اور اسی رخ کی طرف عبادت کرتے ہیں جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا، تحویل قبلہ ہوا، تو یہودی بڑے غصے میں آئے، اور جو ہے وہ منافقین جو تھے جن کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا، زبانی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ منافقین بھی جو ہے بڑے اس میں جو ہے وہ شک میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نازل کیا للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ اس میں کیا کہ پہلے یہ ڈائریکشن تھی، بعد میں یہ ڈائریکشن ہو گئی، تم اس میں کیا پھنس رہے ہو؟ یہ ساری ڈائریکشنز یہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مسلمانوں کو جہاں مرضی پھیر دے۔ اور پھر یہاں تو اختیار ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اے حبیب آپ جہاں جو ہے وہ کر لیں اور آپ جو ہے وہ جہاں رخ کر لیں وہی قبلہ ہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کے بعد جو ہے مسجد نبی کی تعمیر کو چینج کیا گیا اور نئے قبلے کے اعتبار سے تعمیر کیا گیا، مسجد قباء شریف کے بھی جو ہے قبلہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جنگ بدر اور پھر جو ہے وہ غزوات کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے شروع کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں غزوات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ مختصراً اگر میں عرض کر دوں، رمضان المبارک سے پہلے کم و بیش ہمارے پاس 4 اتوار اور ہیں، کیونکہ شعبان آج جو ہے وہ انشاءاللہ خیر سے جو ہے وہ شعبان کی پہلی شب جو ہے وہ ہمیں عطا ہوگی، تو یہ 1 مہینہ ہمارے پاس اور ہے، تو ہم جو ہے وہ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق جو ہے وہ اگلے اتوار کو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ خیبر صلح حدیبیہ اس کو جو ہے وہ جنگ موتا کو اس کو ہم بیان کریں گے، اور جنگ موتا بیان کرنے کے بعد جو ہے پھر تیسرے اتوار کو ہم جو ہے وہ فتح مکہ، وہ عظیم مارکہ جو فتح مکہ کا ہوا اس کو، اور غزوہ حنین اور طائف کو بیان کریں گے، اور پھر آخری جو ہمارا اتوار ہوگا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک کو اور آپ کی زندگی کے آخری ایام کو جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت پائیں گے، اور اس طرح ہم اپنی نشست کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والی کچھ نشستیں تھوڑی سی طویل ہو جائیں، یعنی 1 گھنٹے کی بجائے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہم ضروری امور اور اہم امور کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر لیں، کیونکہ اب تک جو ہم بیان کرتے آئے ہیں سیرت وہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی الفاظ کی ادائیگی میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل اور کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔